معزز حاضرین کرام، آج کی رات رمضان المبارک کی بڑی خاص رات ہے۔ جس طرح رمضان المبارک، بڑی توجہ سے چند ایک باتیں بس کرنی ہیں، اس کے بعد پھر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور دعا کے ساتھ پھر آپ کو تبرک پیش کیا جائے گا۔ ابھی تبرک جاری ہے چائے کی شکل میں، ماشاءاللہ چائے مزہ دے رہی ہے نا؟ ہاں مزیدار ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کی رات جو ہے یہ سب راتوں میں اس طرح افضل ہے جس طرح یہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہے۔ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں میں 11 مہینے ایک طرف کر دو، یہ رمضان سب سے افضل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ جب مصر پہنچے نا اپنے والدین کے ساتھ، پہچان لیا نا یوسف علیہ السلام کو، تو پھر پچھتائے، تو عرض کی اپنے والد صاحب سے ہمیں معافی دلوا دے، ہمیں معافی دلوا دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، تو ان باقی سارے بھائیوں کے جرم اللہ نے ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے معاف فرمائے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ 11 مہینوں میں بندے سے گناہ ہوتے رہے نا، شرط ہے سچے دل سے اس رمضان میں توبہ کر لے تو انگریز تو کہتا ہے نا 99%، 100% جو ہے یہ شورٹی ہے کہ اگر سچے دل سے رمضان میں توبہ کر لے 11 مہینوں کے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ اس ماہ رمضان کے اندر یہ رات سال بھر کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ اب آپ سمجھے؟ ساری راتوں سے یہ لیلہ قدر کی رات افضل ہے۔ اس کی وجہ تو آپ کو معلوم ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی افضل ترین کتاب نازل فرمائی۔ آسمان کی، دیکھیں، اصل کتابیں وہ ہیں جو آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ پروفیسر کی لکھی ہوئی، جی یہ آکسفورڈ کا پروفیسر ہے، اس نے لکھی ہے جی، یہ عالموں کی لکھی ہوئی کتابیں، ڈاکٹروں کی لکھی ہوئی کتابیں، پی ایچ ڈی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کتابوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، بات سمجھائی؟ ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں ان پر بندہ آبجیکشن بھی کر سکتا ہے، شک بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے نا، ان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تورات، زبور، انجیل آسمان سے نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید بھی اللہ نے نازل فرمایا، لیکن دیکھیں تورات کی شکل بگڑ گئی ہے، زبور کی صورت بدل گئی ہے، قرآن مجید 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 کی صورت بدل گ
انجیل بدل چکی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے پتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے۔ ان کے مذہبی لیڈرز جو پیشوا سکالرز ہیں، انہوں نے کتابیں بدل دی، اور جو امیر لوگ ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنی مداخلت کر کے کتابوں کو چینج کروا لیا ہے۔ بدل وہ گئی ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے آسمانی کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ آج کتنی ہجری ہے؟ 1400، آپ کو پتا ہے؟ جی، کون بولا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ اصل میں ہم یو کے میں رہتے ہیں، ہمیں اسلامک سال معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وی آر ماڈرن، ہم تو بڑے ایڈوانس ہیں نا، اتنے ایڈوانس ہیں کہ اسلامی احکام پیچھے رہ گئے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ یاد رکھے۔ دیکھو، ہاں، اگر انگریز کا سال پوچھا جائے نا تو فوراً بولو گے 2026 ہے جی، یہ تو بڑا یاد ہوگا نا۔ لیکن اسلامک آج کل یہ ہے نا کہ موبائل بھی آپ کے جیب میں ہے، جلدی سے گوگل پہ چلے جاؤ اور مارو اور پتہ بھی چل جاتا ہے جی۔ لیکن بات یہ ہے، یہ 1447 ہو گئے قرآن مجید کو نازل ہوئے۔ یہ ہجری سے شروع کرتے ہیں نا، اصل میں قرآن نازل تو اس سے بھی 10 سال پہلے شروع ہوا ہے نا۔ اب آپ سمجھے، حضور کی زندگی نہ 13 سال پہلے، مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے آقا کی مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال۔ خالی پونڈوں پر نظر نہیں نہ رہنی چاہیے، ان کے 99 کے چکر میں ہی رہے جی۔ جی کیسے پونڈ بنیں گے؟ دیکھو، اسلام کی طرف توجہ کرنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومن کی شان بیان فرماتا ہے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا یہ زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ ہم نے بنائی ہے، یہ زمین ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اور کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی۔ اور پھر فرمایا سیرو فی الارض، میری زمین کی سیر کرو، گھومو پھرو، اس کا نظارہ کرو، اس کے اندر ہماری قدرت کے کرشمے دیکھو، اور ہماری شانیں تمہیں معلوم ہوں گی۔ جاؤ چکر لگاؤ، وزٹ کرو اس روئے زمین کا، اور تمہیں ہماری قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے جی۔ لیکن یہ زمین جو ہے، اس پر جس خطے پر مسلمان کو موقع ملتا ہے وہ ٹھہرے وہاں۔ کسی کے باپ کی زمین ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، اور فرمایا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا پہچانو اللہ کو، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کی ہر شے اور زمین کی ہر شے تمہارے لیے پیدا کی۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اسی نے پیدا کیا ہے نا۔ اس نے پھر تم کو پیدا کیا، وہ خاص مقصد ہے، لیکن آسمان اور زمین کیا ہے؟ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی ہر شے تمہارے بینیفٹ کے لیے پیدا کی۔ آسمان کی شے
اور شاید تمہاری بینیفٹ کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی یہ سورج کس کے بینیفٹ کے لیے؟ ہمیں نا جی چلو جی پاکستان جلنے ذرا دھوپ پہندی ہوتے تے ذرا جوڑاں وچوں درد نکلے گا، ہے جی۔ یہ اللہ نے چاند سورج یہ ہر شے انسان کے بینیفٹ کے لیے پیدا کی۔ جی تو یہ زمین یہ انسان کے لیے پیدا اللہ نے کی ہے، اور فرمایا کہ تجھ پر کوئی پابندی نہیں، یہ تو اب اپنی اپنی حدیں ہیں نا، تو ویزا لینا پڑتا ہے، ورنہ مسلمان کو اجازت ہے if you can go without visa you go۔ مسلمان کے لیے یہ ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اور اگر تو ویزے کے بغیر جا سکتا ہے جا، زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جی تو یہ زمین اللہ نے بنائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، مومن کی شان یہ ہے ہم زمین کے جس خطے پر اس کو ٹکا دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، چاہے بائی شپ اترے، بائی ایئر اترے، بائی روڈ پہنچے، جس طرح بھی زمین کے جس خطے پر پہنچتا ہے، تو جو مومن ہے اس کی شان یہ ہے اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر جا کے میری نماز قائم کرتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے نماز کی۔ کس کی فکر؟ ہاں پونڈ تو مل ہی جائیں گے، نماز کی فکر کرتا ہے کہ جس اللہ کی نماز مجھ پہ لازم ہے پہلے اس کی فکر کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن مجید جو نازل فرمایا، تو یہ قرآن مجید اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ افضل ترین کتاب ہے کتابوں میں، اور افضل ترین کتاب ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو مضامین قرآن میں ہے نا، وہ نہ تورات میں ملیں گے، نہ زبور میں ملیں گے، نہ انجیل میں ملیں گے۔ ان ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے مولانا صاحب سے کہ یہ جو سائنس پڑھنے والے ہیں یہ سوچتے ہوں گے کہ مولوی بیچارے کو کیا پتا سائنس کا، جی لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہم نے جو شے پیدا کی ہے اس ہر شے کا بیان قرآن مجید میں کر دیا۔ یہ ہر علم کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا ہر شے کا بیان ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے حضرت علی شیر خدا نے ایک بار سوال کیا، جی اللہ اکبر، حضرت جبریل امین حضرت علی کے سامنے آگے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ہوں جبریل اس وقت کہاں ہے؟ آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، جبریل کہاں ہے؟ آپ نے پورا جائزہ لے کے نا فرمایا میں نے ساری کائنات کو دیکھ لیا ہے، جبریل کا مقام سدرۃ المنتہا میں نے وہ بھی دیکھ لیا ہے، میں نے پوری کائنات کو چیک کر لیا ہے، جبریل مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہی جبریل ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کس سائنسی یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ جی کس پروفیسر کے اسٹوڈنٹ تھے؟
وہ امام الانبیاء کے اسٹوڈنٹ تھے. اور کس بک کے اسٹوڈنٹ تھے؟ وہ اس قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ تھے. قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ قرآن پڑھا، اور پڑھا بھی صاحب قرآن سے. اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے. قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور بسم اللہ کی بے کا خلاصہ اس کی با کے نیچے نقطے میں ہے. اور فرمایا آنا نقطہ تو تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے. تو پھر کیوں نہ حضرت علی شیر خدا کو یہ دعویٰ کرنا ان کے لیے پھر یہ بالکل بجا ہے کہ جبریل تو کائنات میں کہیں نظر نہیں آیا، پتہ چلا تو ہی خود جبریل ہے. جی یہ قرآن پڑھ کے. اور آج لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا، قرآن کی مہارت سائنس قرآن میں موجود ہے، فلسفہ قرآن میں موجود ہے. ہم نے فلسفہ پڑھا ہے، بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے، اور پڑھایا بھی ہے، پڑھاتے بھی ہیں. جی اور یہ فلسفہ ایسی چیز نہیں ہے، کوئی اتنی گیس والی باتیں نہیں ہے. یہ تو بعد میں اس میں چینجنگ ہو گئی نا، ورنہ یہ فلسفہ یہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو نبیوں کے شاگرد ہوئے، جو انبیاء کے اسٹوڈنٹ ہوئے. تو سائنسدان جو ہے نا تجربے سے بات کرتا ہے، فلسفی اس کو اپنی عقل سے سمجھتا ہے. بڑی عظیم عظیم باتیں اور عجیب عجیب باتیں فلسفی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سارے علوم قرآن مجید میں موجود ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں. اور یہ مسلمان کی بڑی ناسمجھی ہے کہ مسلمان بھاگتا ہے کہ مجھے عزت ملے گی تو آکسفورڈ سے ملے گی، مجھے عزت ملے گی تو لندن یونیورسٹی سے ملے گی، مجھے نیو یارک یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا چاہیے، مجھے فلاں یونیورسٹی میں اور فلاں پروفیسر سے پڑھنا چاہیے. یہ اس کی نادانی ہے، اس کی نادانی ہے. اگر اس نے بڑا آدمی بننا ہے تو پھر قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ بنے، قرآن مجید پڑھے، پھر وہ بڑا بنتا ہے. قرآن مجید وہ بک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا ایک تو یہ چینج نہیں ہوگی نہیں، چینج ہی نہیں ہوگی. اور دیکھیں نا یہ چھوٹی دلیل ہے، آپ نان مسلم کے آگے رکھیں نا ذرا. آپ دیکھیں نا یہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور میرے بچوں نے بھی یونیورسٹیوں میں ڈگری لی ہے. اور یہ عربی پڑھانے والے نان مسلم پروفیسر ان یونیورسٹیوں میں موجود ہیں جنہوں نے قرآن پر پی ایچ ڈی کر رکھی. جی وہ ان یونیورسٹیوں انگریز نان مسلم، لیکن قرآن پر پی ایچ ڈی اور عربی میں پی ایچ ڈی، اور وہ عربی پڑھاتے ہیں، عربی پروفیسر ہیں. لیکن آپ غور کریں اس کے باوجود کیا آج دنیا میں نان مسلم زیادہ نہیں ہے تو وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں. وہ تو کہتا ہے مسلمان جہاں ملے بس چلے تو اس کو مار ہی دیا جائے، اور بہانے سے طریقے سے مارتے بھی ہیں، سب کے سامنے ہے مار رہے ہیں. لیکن وہ چاہتے ہیں ان کا بس چلے تو کوئی مسلمان دنیا پر باقی نہ رکھا جائے. قرآن سے پیار کرتے ہیں. جو عربی میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، عربی پروفیسر بنتا ہے، قرآن پر پی ایچ ڈی کرتا ہے، وہ قرآن کو بگاڑنے میں اپنی کسر چھوڑے گا، جبکہ نان مسلم ہے. اور صرف کیا آج ہی یہ لوگ ہوئے، یہ تو پہلے دن سے عرب کے اندر مکہ شریف، مدینہ شریف، حجاز مقدس، عرب ممالک میں بڑے بڑے عربی دان ہوئے. لیکن یہ قرآن بدلانے کی کوشش نہ کی گئی ہوگی، لیکن کوئی قرآن کو بدلا نہیں سکا. نان مسلم سے یہ کہو نا، میں امریکہ میں گیا قرآن سنانے کے لیے سان فرانسسکو،
تو ایک عصر کے بعد چلتے چلتے نا میں ایک چرچ میں چلا گیا، تو وہاں مجھے ایک ان کا پادری مل گیا، تو میری بات ہو گئی اس سے، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی تمہاری بائبل جو ہے یہ مجھے بتاؤ کس زبان میں نازل ہوئی، اصل اوریجنل کس زبان میں تمہارے پاس ہے؟ کہتا ہے لے آیا، میں نے کہا یہ تو انگلش میں، مجھے اصل زبان بتا سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں وہ چرچ کا وہ پادری تھا، وہ بائبل پڑھتا پڑھاتا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا اصل کس زبان میں بائبل نازل ہوئی جی۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ جس زبان میں نازل ہوئی ہے وہ عبرانی زبان تھی، آج تجھے یہ معلوم ہے وہ کسی جگہ مل سکتی ہے؟ اس کی بلا جانے، آج وہ اصلی زبان میں بھی باقی نہیں رہی۔ تو میں نے کہا تجھ سے کوئی بات کرے تو تو بائبل کا ریفرنس دے گا، تو کس کا دے گا؟ کہتا ہے یہی بائبل۔ میں نے کہا یہ ٹرانسلیٹڈ ہے، اور ریفرنس اصل کتاب اصل کا چلتا ہے، ٹرانسلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ریفرنس کے طور پر نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو میں نے کہا اس کا تو ریفرنس نہیں چل سکتا، تو مجھے کہتا ہے نہیں چلتا تو نہ چلے، ہمیں کیا؟ میں نے کہا ہمارا قرآن تو دیکھو نا، اتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن آج تک بدلا نہیں اور قیامت تک نہیں بدلے، کتابی شکل میں بھی باقی، اور پھر مسلمان بچوں کے سینوں میں بھی باقی۔ یہ بھی بات بڑی عجیب ہے، پہلی امتوں میں تورات، زبور، انجیل کے حافظ نہیں ہوتے تھے، ہاں ان کے حافظ کون ہوتے تھے؟ وہ نبی ہوتے تھے، خود نبی حافظ ہوتے تھے، نبیوں کو یاد ہوتی تھی کتابیں، باقی حافظ نہیں ملتے تھے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ مسلمان کا 7 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ملے گا، اور مسلمان فخر سے قرآن کا حافظ بناتا بھی ہے، اور یہ اللہ تعالی خود ان بچوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ تو آتی ہوگی نا کہ یو کے جیسے ملک میں اگر کوئی بچہ آپ کو اس طرح ملے 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، فر قرآن زبانی پڑھتا ہو، تو آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ان ملکوں میں جہاں شیطان ننگا ڈانس کرتا ہے جی، اور فحاشی و عریانی کا بازار گرم رہتا ہے، اور ان ملکوں میں اگر آپ کو اس طرح کے بچے قرآن کے حافظ ملیں، اگر کسی مولانا کا بچہ بھی حافظ مل جائے یو کے میں، تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ بچہ بچہ ہے، وہ کسی پروفیسر کا ہو، کسی ڈاکٹر کا ہو، کسی بزنس مین کا ہو، یا کسی مولانا، کسی مفتی کا ہو، بچہ بچہ ہے۔ اس ملک میں اگر وہ قرآن کا اس طرح کا حافظ بن چکا ہے تو جان لو کہ اس بچے پر اللہ کا خاص فضل ہو گیا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا ہے، یہ سلیکٹڈ بچہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے جی، ورنہ یہ ساری باقی عیاشیاں اس کے سامنے نہیں ہیں۔ اور اس سے پھر آگے چلو، آپ کو ان ملکوں میں یہ بچہ دیکھو جو سامنے بیٹھا ہے، اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کی جوانی دیکھ لو، اس کی عمر دیکھ لو، اس کی ایجوکیشن دیکھ لو، اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، اور انگریز کو بتا رہا ہے کہ میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ دن رات قرآن مجید کو اسٹڈی کر رہا ہے، قرآن کے علم کے اندر ترقی کر رہا ہے، اور یہ قرآن کا عالم ماہر ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔
اتنی ایزی جاب نہیں ہے قرآن کا ماہر ہونا، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن ایسے بچے آپ کو اس ملک میں اگر ملیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ کسی کی اپنی یہ خوبی نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اور یہ بھی میں کہوں نہ ماں باپ کا کمال ہے، کچھ ان کا کردار اپنا ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسے بچے جن کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، وہ شراب خانوں میں مست رہتے ہیں، ان کے بچوں کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، عالم دین بنا دیا ہے۔ ایسے بچے دیکھنے میں آتے ہیں کہ باپ کو ہوش نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، بچے کا چہرہ داڑھی سے سجا ہوا، اور وہ قرآن مجید فر زبانی پڑھتا بھی ہے اور اس کا ترجمہ اور میننگ بھی جانتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ جسے منتخب فرماتا ہے، جس کے دل میں ڈالتا ہے، قرآن کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ قرآن کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ خاص فضل ہوتا ہے۔ یہ بک ہے قرآن، جس کے بارے میں جس کو اللہ مسلمانوں کے ان نوجوان بچوں کے سینوں میں محفوظ رکھتا ہے، اور وہ سینے بھی بڑی قسمت اور مقدر والے ہیں جن میں قرآن آ جاتا ہے، جن میں قرآن آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس چمڑے میں قرآن رکھ دیا جائے اور چمڑے میں لپیٹ کے قرآن کو، اس کو اگر آگ میں رکھا جائے آگ اس کو جلائے گی نہیں۔ جس چمڑے میں قرآن آ جائے اس چمڑے کو آگ نہیں جلاتی۔ اس سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس قرآن کا جو بچہ حافظ بن جاتا ہے اس کو یہ اعزاز مل جاتا ہے کہ اس کو آگ نہیں جلا سکے گی، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آ سکے گی، جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ ابھی یہ ہمارے عزیز یہ کہہ رہے تھے نا، رشتہ قائم کرو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، مسلمان کو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے۔ یہ قرآن سے عزت ملتی ہے مسلمان کو۔ آج اگر ان غیروں کے بوٹ پالش کر رہے ہیں مسلمان تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ قرآن سے کمزور ہو چکا ہے، ورنہ قرآن سے رشتہ مضبوط جب تک رہا مسلمانوں کا، اس وقت تک مسلمان غالب رہے اور مسلمان بلند رہے اور مسلمان کا دبدبہ رہا، ان کا خوف رہا۔ اور جب رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا تو پھر چونکہ قرآن میں تو ہر شے کا بیان ہے، کون سی چیز ہے جس کا بیان نہیں قرآن میں؟ اب یہ جہاد جو آپ سنتے ہیں، کہاں لکھا ہے جہاد؟ قرآن میں ہی تو لکھا ہے، قرآن میں ہی تو یہ ہے، اس کے سارے طریقے اور احادیث میں۔ جی تو جب قرآن سے رشتہ کمزور ہو جائے مسلمان کا، پھر مسلمان ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، گرتا بھی ہے اور جھڑکیں بھی کھاتا ہے، اور پھر لوگوں کا سے انڈر پریشر بھی ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کے بوٹ بھی پالش کرتا ہے۔ جی اور قرآن مجید سے صحابہ کرام نے اپنا رشتہ مضبوط کیا نا، تو پھر کیسا کیا کیوں نہ کیا ہو، آج قرآن ہمارے پاس ہے تو صحابہ کرام کی وجہ سے ہی تو ہے، انہوں نے ہی تو قرآن مجید محفوظ کیا اور پھر ہم تک پہنچا ہے قرآن۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے نا، جو قرآن میں شک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن مجید میں اگر تم کہتے ہو یہ شک ہے، یہ بندوق انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھلا چیلنج ہے تمہیں، ہم نے تو اپنے حبیب پر نازل فرمایا اور ہم خود گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کیا فرق پڑے گا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، کہ قرآن سچا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم والے گواہی دیتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے۔ اور فرمایا کہ کھلا چیلنج ہے تمہیں، اور چیلنج ان لمیٹڈ، ہر کسی کو چیلنج ہے، ہر دشمن کو کھلا چیلنج ہے قرآن کا، کہ اگر تم کہتے ہو قرآن میں شک ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر اس کی ایک صورت بلکہ ایک آیت اس جیسی بنا کے لے آؤ بنا کے۔ عربی النسل لوگوں کو بھی چیلنج ہے، جو عربی پیدائشی عربی ہیں ان کو بھی چیلنج ہے، اور جو پڑھ کے ماہر ہو جاتے ہیں ان کو بھی چیلنج ہے، پی ایچ ڈی کرنے والوں کو بھی چیلنج ہے، عربی کے پروفیسروں کو بھی چیلنج ہے، پوری روئے زمین کے عربی دانوں کو چیلنج ہے قرآن کا۔ اور کب تک ہے؟ قیامت تک ہے، ہاں قیامت تک ہے، کہ کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوگا جو قرآن مجید کی ایک آیت کی مثل بنا کے لے آئے۔ کہ کون رہا ہے؟ پیدا کرنے والا خود ہی تو فرما رہا ہے، کہ جو پیدا کرنے والا ہے خود ہی تو فرما رہا ہے کہ اس کا مقابلہ تم کر نہیں سکو گے۔ پھر فرمایا جنات کو بھی ملا لو، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ لَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا اگر انسان اور جنات، اس کا مطلب یوں سمجھو قیامت تک کے یہ سارے اکٹھے ہو کے مل کے کوشش کرے، ٹرائی کرے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی مثل بنا کے لے، نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں، گنجائش نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو بدقسمت ہے۔ اور پھر فرمایا یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا، یہ سمجھنا چاہیے تمہیں۔ ہدی للناس، فرمایا یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ابھی سن رہے تھے ہدی للمتقین، جو میں نے بھی تلاوت کی ہے، پہلی آیت بقرہ، سورہ بقرہ شریف، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو مطلب کیا کہ قرآن ہے تو سارے لوگوں کے لیے ہدایت، جو قرآن سے ہدایت لے لیتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور متقی پرہیزگار صرف قرآن سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اونلی قرآن میں ہے، فقط قرآن میں ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ جی علامہ اقبال جیسا بندہ بھی، یہ وہ لندن پاس کر کے گیا ہے، تمہارا لندن اس نے پاس کیا ہوا ہے، تو وہ پھر اس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ میں تمہیں راز بتاتا ہوں کہ اس نے وہ اسپین میں بھی گیا، اس مسجد میں بھی نماز پڑھی، قرطبہ مسجد قرطبہ میں اقبال نے یہ وزٹ کیا ہے، لیکن اقبال نے یہ حالتیں ساری دیکھ کے پھر اقبال نے یہ خلاصہ کے طور پر کہا، اس نے کہا اسپین پر حکومت کی 700 سال مسلمانوں نے، آج کیا حال ہے مسلمانوں کا اسپین کے اندر،
جی یہ پھر زوال آتے ہیں، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت، پھر زوال آیا اور آج زوال پذیر ہے مسلمان۔ تو اقبال یہ راز بتا کے گیا ہے۔ اقبال پر کوئی وحی تھوڑی آتی تھی، اقبال سٹڈی کیا ہے نا، قرآن مجید کو سٹڈی کرتا رہا، اور حضور کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے، ہدی للمتقین ہدی للناس، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے یہ برکت والی کتاب نازل کی ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہم نے بھیجی ہے۔ قرآن سے ہی اقبال نے یہ کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمان قرآن سے اتنا ناواقف ہو چکا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، قرآن سے اتنا ناواقف ہے کہ اس کو قل هو اللہ احد سورت نہیں آتی، ملک کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اسلامک کنٹری کا، لیکن اس کو قرآن کی چھوٹی سورت نہیں آتی جی۔ اور اتنا زوال آ گیا ہے مسلمانوں پر کہ آج مسلمان نان مسلم کے آگے جا کے چپلوسی کر کے تعریفیں کر کے اپنے آپ کو معزز سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا فرینڈ بن گیا ہوں، کتنی عزت ہے میری۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے کہ ایبتغون عندہم العزہ، او مسلمانوں تم کافروں کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہو، العزت للہ، عزت ساری اللہ کے پاس ہے، اور عزت ہم نے دی ہے تو العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ہم نے عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، اور پھر اللہ نے عزت مومنین کو دی ہے کہ جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ فرمایا عزت ادھر تلاش نہ کرو، آؤ قرآن کی طرف آؤ، اگر عزت چاہتے ہو تو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ قائم کرو۔ آخری جملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پروفیسری ایسی کوئی عجیب چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسجد کا خطیب بھی پروفیسر ہو جائے نا تو اس پر بھی کوئی عجیب اثرات پڑ جاتے ہیں۔ مجھے لاہور سے ایک ریٹائرڈ پروفیسر نے فون کیا، وہ مسجد کا خطیب بھی ہے، تو انگلینڈ میں بھی آتے جاتے رہے، تو ہمارے تعلق والے نے تو مجھے کہا اگر آپ کے بیٹے کتنے، میں نے بتائے، انہوں نے کہا جی اگر ان کو بڑا بندہ بنانا ہے نا تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس کو وہاں سے ڈگری دلواؤ۔ دیکھا ہے، یہ پروفیسری کا اثر ہے جی۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، حضور کے بعد پوری روئے زمین قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں سے افضل کون ہے؟ بولو ہو ذرا۔ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر وہ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں جی؟ کس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہے صدیق اکبر کہ جن کو قیامت تک کوئی مسلمان بیٹ ہی نہیں کر سکے گا؟ پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ، دیگر صحابہ، آپ بتائیں نا، یہ اتنے بڑے بندے ہوئے، ان پروفیسروں کو سمجھ نہیں آتی صدیق اکبر کتنے بڑے بندے ہیں کہ نبیوں کے بعد اللہ کی کائنات میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر علی مرتضیٰ کا۔ وہ اتنے بڑے بندے کس طرح بن گئے؟ اس قرآن مجید کے اندر ان کی مہارت ہوئی اور حضور سے قرآن پڑھا اور اس میں ماہر ہوئے۔
اس میں ماہر ہوئے، اور یہی معیار تھا، جتنا قرآن کا نالج زیادہ تھا صحابہ میں، حضور ان کو اتنے درجے اس حساب سے درجے دیتے تھے۔ یہ میرے آخری جملے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام جب شہید ہو جاتے نا، حدیث میں آتا ہے، تو ایک ایک قبر میں کئی کئی صحابہ کو دفن کیا گیا، تو جب اجتماعی قبر میں اتارنے کا ٹائم آتا نا، تو جس کو جو زیادہ معزز ہوتا نا، بڑا ہوتا مقام کے لحاظ سے، اس کو حضور پہلے اتارتے قبر میں۔ لیکن حضور کس طرح، حضور صحابہ کو فرماتے بھئی تمہیں پتہ ہے کس طرح معلوم کرو گے کہ تم سے بڑا بندہ کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے وہ بڑا ہے، اور مجھے بتاؤ ان میں سے قرآن مجید کا علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ تو صحابہ بتاتے، حضور اس کو پہلے اتارتے قبر میں، پھر اس کے بعد پوچھتے پھر۔ اور آخری جملے سنے اور ختم کر رہے ہیں۔ آج کتنی لعنت عام ہو گئی ہے کہ لوگ حکومت کی طرف جب جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسمبلی کا ممبر بنے، تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیسے کمائیں گے، باقی وہ کس کو بنائیں گے جی؟ اس کے لیے دنیاوی تعلیم رکھی گئی ہے جی، فلاں اتنی تعلیم ہو، اتنی ہو، لیکن یہ آج تک ہمارے پاکستان کو تو توفیق نہیں ہو سکی کہ انہوں نے یہ قانون رکھا ہو کہ جو قرآن مجید کا زیادہ علم رکھتا ہے اسمبلی کا ممبر وہ بنے گا۔ نہیں ہو سکی توفیق۔ انگریز کا اتنا اثر چھوڑ کے آیا ہے، آپ دیکھیں نا 75 پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے نیئرلی اراؤنڈ دس پاکستان بنے ہوئے، ابھی انگریز کا اثر اتنا ہے کہ ابھی تک وہ اثر گیا نہیں۔ انگریز 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 انگریزی انگریزی، لیکن آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ کہیں کہ قرآن مجید کا جو عالم ہوگا اسے اسمبلی کا ممبر بنایا جائے گا۔ لعنت اتنی پڑ گئی ہے، کہتے ہیں جو مولوی ہوتا ہے مسجد کا خطیب، اس کو تو سیاست آتی ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا سیاست کا، کیونکہ یہ سیاست آج کل نام ہو گیا نا جھوٹ کا، تو یہ ان کو پتا ہے یہ ممبر والا تو جھوٹ مارے گا نہیں، جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا سیاستدان، الیاذ باللہ تعالی۔ ان کو ہم نے اپنے لیڈر بنا رکھا ہے۔ میں جو آخری بات کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور کی حدیث ہے، اس کو پلے باندھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، اور اسی قرآن کے ذریعہ سے بہت سی قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ جو قرآن، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو جو بلیو کرتا ہے، اللہ کی کتاب وہ بلند ہے، اس سے جو بلیو نہیں کرتا، اور پھر جو قرآن پر عمل کرتا ہے، پڑھ کے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، وہ اس سے بلند ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اور جو عمل نہیں کرتا پڑھ کے۔ تو قرآن مجید کے ذریعہ سے بلندی ہے، اور جو قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ بھی ذلت کی طرف جاتا ہے۔ یہ جملہ سنیں، اور جو اختتام ہو رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، آپ نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کے بڑے ماہر تھے، ان کو مکہ شریف کا گورنر بنایا۔ اب آپ یہ بات سنیں اور اس پر ختم کر رہے ہیں۔ گورنر بنایا، آپ اسفان
کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت نافع وہاں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو گورنر بنایا مکہ شریف کا، تم یہاں پھر رہے ہو، پتہ چل رہا ہے کہ کسی اور کو اپنا اسسٹنٹ بنا کے آئے ہو. کسی اور کو تم نے گورنر بنایا ہے تو آئے ہو نا، چارج دیا ہے نا کسی کو، کوئی اسسٹنٹ بنا ہے تو کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے اپنے غلام کو بنایا ہے، کالے رنگ کا غلام، حبشی غلام، اس کو بنایا ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اتنا بڑا منصب عہدہ، مکہ کی گورنری، اور تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اب ان کا جواب سنو، اور فاروق اعظم کا پھر اطمینان ہوا. انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا، حضور میرے سامنے بہت لوگ تھے لیکن یہ قرآن مجید کا ماہر تھا، یہ قرآن مجید کا ماہر تھا. ارے میاں رنگ کا کالا ہے، حبشے کا رہنے والا ہے غلام، لیکن قرآن کا اتنا ماہر ہے کہ اس عظیم ہستی کو یہ انتخاب کرنا پڑا کہ بڑے بڑے گورے رنگ والے بھی، بڑے بڑے قبیلے والے لوگ موجود ہیں، خاندانی لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا قرآن کا جتنا ماہر یہ میرا غلام ہے اور کوئی نہیں. قرآن کی مہارت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کا گورنر بنا دیا. جب یہ جواب دیا نا فاروق اعظم مطمئن ہو گئے. آپ نے فرمایا دیٹس آل رائٹ، فرمایا بالکل ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ کہ صحابہ کے ہاں خلیفہ تو وہی ہوتا تھا نا جو قرآن کا ماہر. گورنر کسی منصب اور کسی عہدے پر کسی کو فائز کرنا معیار کیا تھا؟ قرآن مجید کی مہارت تھی.